غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے فیض جھوٹوں کا، زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے فیض جھوٹوں کا، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں سے جھلکتا ہے۔ میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میرے عیبوں کا چرچا ہو تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے۔ بس یہی دوڑ ہے آج کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ اپنی بہن چھپاؤ دوسروں کی بہن واؤ، اے ابن آدم ڈوب کے مار جاؤ۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں اور فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ جھوٹا، مکار، دھوکے باز ہوں میں، تیری اٹھ بیٹھ ہے فرشتوں میں۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی، بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے ختم کرتی ہیں۔ جس دن تم کو قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو امیر ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی کو دعا دو تو اچھی اور دل سے دو، کیونکہ وہ دعا پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے۔ حسن یوسف سا ہو یا پھر صورت بلال جیسی، دوستی روح سے ہو تو ہر روپ کمال لگتا ہے۔ اسلام کی شہزادیاں پردے میں اچھی لگتی ہیں، بے پردہ نہیں۔ دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پہ ہو، گلے میں جو ہو اسے پٹا کہتے ہیں۔ ہمیں ڈھانپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو روز بدلتی رہتی ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہت بہتر ہے۔ پاؤں رکھنے پر چیخ اٹھتے ہیں، خشک پتوں میں بھی کتنی انا ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ تیرے ہوتے ہوئے بھی اے خالق، تیرے ہوتے ہوئے بھی اے خالق، مجھ پہ ہر شخص نے خدائی کی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو۔
دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ جنگ لڑنا پڑتی ہے اور اپنے زور بازو پر۔ زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ خدا کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ یہ زندگی نا آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے اور اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس۔ بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لیں، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتیاں عطا کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دنیا پیار سے چلتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ دنیا دوستی سے چلتی ہے، مگر جب آزمایا تو تب پتہ چلا کہ یہ دنیا صرف مطلب سے ہی چلتی ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی میں تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کرو، یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، یہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ایک سے مانگو ہزاروں دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ امی جان کہتی تھیں کہ جب کسی کی بے وفائی پہ یقین آ جائے تو آدمی اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ شاید انسان جڑ ہی جاتے ہیں۔ زندگی تسلسل کا نام ہے، سب آگے بڑھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹوٹ کے ہم جڑ تو جاتے ہیں لیکن ویسے نہیں رہتے، گرا پڑ جاتی ہے، اور جب جب گرا ٹوٹتی ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ وقت حالات سب یاد آ جاتے ہیں جو اس گرا کا باعث بنے ہوتے ہیں۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں، اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ اے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔
دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔